دوستوں آج ماہ رجب کا چاند نظر آ گیا ہے، اور آج جو بندہ بھی رجب کی چاند رات کو یہ خاص عمل پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی نمازیں بھی معاف فرما دیتے ہیں، قضا نمازیں، اور اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے، بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنی ہے، رجب کی چاند رات کو پڑھنی ہے۔ اللہ والو، یہ دولت کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص عمل ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ بس آپ لوگوں نے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ ہر ایک بات آپ کے سمجھ میں آئے کہ وظیفہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ یہ دولت کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز آپ لوگوں کو نہیں بتاتا، لیکن میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ عمل لے کر آیا ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں مصیبتیں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، دولت جتنی چاہیے، شہرت جتنی چاہیے، سب ملے گا، بس آپ لوگوں نے اس تسبیح کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ والوں یہ دولت کی بہت ہی خاص تسبیح ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے دولت کا۔ بس آپ لوگ ماہ رجب کی چاند رات کو اس وظیفے کو پڑھیں، پھر آپ لوگ دیکھیے گا اللہ رب العالمین کس طرح سے آپ کو نوازتا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ بے روزگار ہیں وہ لازمی اس عمل کو پڑھیں، جو لوگ تنگ دست ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ آپ کی تنگ دستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، آپ کی پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آپ لوگ جن غفلتوں کے اندھیروں میں گھرے ہوئے ہیں وہ سب کے سب ختم کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ آج رجب کی چاند رات کو پڑھ لینا۔ اللہ والوں، کامیابیاں بھی ملیں گی، عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، اور آپ لوگوں کو شہرت بھی ملے گی، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ وظیفہ کتنا خاص ہے، عمل کتنا نایاب ہے، اور آپ لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، اس سے زیادہ تیز عمل اور کوئی دولت کا ہو ہی نہیں سکتا۔ بس آج رجب کی چاند رات کو اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیے گا، میں گارنٹی کے ساتھ آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کا وظیفہ پڑھا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دولت کی وہ تسبیح ہے، یہ دولت کا وہ وظیفہ ہے جو آپ کی نسلوں کو رنگ دے گا، آپ کی تمام پریشانیاں مصیبتیں غیب سے حل ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، بس آج رجب کی چاند رات کو یہ عمل پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نداقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے بدائے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ جب بھی ماہ رجب کا چاند نظر آ جائے، آپ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی چاند رات آ جائے تو پوری رات آپ کے پاس موجود ہوگی، پوری رات میں کبھی بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ میری بہنیں کوشش کریں کہ وہ گھر میں ہی پڑھیں، ورنہ مرد حضرات کے لیے تو یہی حکم ہے کہ وہ چاند کا دیدار کریں اور دیکھتے ہوئے عمل کو پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر جو خواتین ہیں گھر میں پردے کا اہتمام ہے اور وہ چھت پر جا کر چاند دیکھ سکتی ہیں تو پھر وہ اس طریقے سے وظیفہ پڑھ لیں، لیکن افضل عمل یہی ہے کہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہی اس وظیفے کو پڑھا جائے، کیونکہ اگر آپ لوگ بے پردگی کے عالم میں عمل پڑھیں گی تو اللہ والوں پھر فائدہ نہیں ہوگا، پھر نقصان ہی ہوگا۔ تو لہٰذا اس عمل کو ماہ رجب کی چاند رات کو پڑھنا ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی افضل عمل ہے۔ بس ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیں، آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ اس طریقے کے وظیفے صرف آپ کو ہمارے ہی چینل پہ ملیں گے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں
تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ پورے مہینے کے وظیفے آپ لوگوں کو ملیں گے کہ رجب کی پہلی تاریخ کو کون سا عمل پڑھنا ہے، دوسری تاریخ کو کون سا پڑھنا ہے، ہر ایک جو وظیفے ہیں وہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملیں گے۔ اس لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اللہ رب العالمین آپ کی زندگیوں میں آسانی لے کر آ سکے۔ اللہ والوں، یہ رب کو راضی کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس ویڈیو پر اس چینل پہ آپ کو اسی طریقے کے وظیفے ملیں گے، تو لہٰذا اس چینل کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریں۔ اب اللہ والوں، پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر عمل کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج رجب کی چاند رات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے،
अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें। और अल्लाह वालों, दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे, तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठें। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है, वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, कि वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस्तग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई हिस्सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी। देखिए, हर बंदे का मकसद अलग होता है, हर बंदे की हाजत अलग होती है। लेकिन ये देखिए, रजब की चांद रात है, रजब का चांद आप लोग देख रहे हैं, और आप लोग रब से फिर वो मांगे जो अल्लाह वालों आपको सालों से आपकी ख्वाहिश रही है और आपकी वो हाजत पूरी नहीं हो रही। शर्माने वाली कोई बात नहीं है। पसंद की शादी करना चाहते हैं, रब से मांगे, अल्लाह वालों खुल के मांगे। अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे बंदे तुम मुझसे सवाल कर, तुम मुझसे मांग, मैं तुझे अता करूंगा, मैं तेरा रब हूं। तो अल्लाह वालों, जब रब खुद देने को तैयार है, फिर क्यों हम लोग दर बदर की ठोकरें खाते हैं? फिर क्यों दूसरों के दरवाजों पर दस्तक देते हैं? फिर क्यों दूसरों से मदद मांगते हैं? अल्लाह वालों, आज रब से मांगो, रब से मांगने का वक्त है। अल्लाह पाक आपको अता करेगा, अल्लाह पाक आपकी नस्लों को संवार देगा। तो अल्लाह वालों, अपने खास मकसद को जहन में रखें और देखें, चांद को देखते हुए कोशिश करेंगे, चांद को देखते हुए, जैसे मैंने शुरू में बताया कि चांद का दीदार करते हुए अगर वजीफा पढ़ेंगे तो अफजल तरीका है। और खातून जो है वो चार दीवारी के अंदर ही वजीफे को पढ़े, कहीं ऐसा ना हो कि वो चांद का दीदार देखने के चक्कर में जो है वो पर्दों के तकाजे पामाल हो जाए और जिस वजीफे को करने जा रही हैं वो वजीफा जाया हो जाए। तो अल्लाह वालों, रहमत के फरिश्ते ऐसे घर में नहीं आते जिस घर में औरत जो है वो बेहया होती है, बाहया नहीं होती, पर्दा नहीं करती, वहां पर रहमत के फरिश्ते हरगिज नहीं आते। आजकल जो है वो तबाही की सबसे बड़ी वजह ये भी बनी हुई है। तो लिहाजा आप लोगों ने क्या करना है, रजब की चांद रात, रजब को चांद को देखते हुए अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर या हय्यू या कय्यूम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के दो इसमें आज़म हैं। सहाबाई किराम ने
جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ دو ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا چاہے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں گے گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں۔
किसी और को डिस्टर्ब ना करें आप लोग, लेकिन पढ़ें इसको डूब कर। जितना डूब कर, जितना तन्हाई में पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपको कैफ व सुरूर महसूस भी होगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से आपके मर्तबात और मकामात में इजाफा भी होगा। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? तीसरे नंबर पे आप लोगों ने या सलामू और या अल्लाह को पढ़ना है। या सलामू के मायने हैं ए सलामती भेजने वाले, यानी ए सलामती भेजने वाले, हम पर रहमत नाजिल करने वाले। और या अल्लाह के मायने हैं ए हमारे माबूद। या सलामू या अल्लाह, ये तीसरे नंबर पे पढ़ना है। तरीकेकार को जरा ध्यान से समझिएगा किस तरीके से पढ़ा जाएगा। या सलामू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या सलामू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये दो बार हो गया। या सलामू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या सलामू या अल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 33 बार, 33 टाइम्स आपने या सलामू या अल्लाह पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में सबसे खास अमल पढ़ना है, सबसे खास वजीफा पढ़ना है। माह रजब का सबसे तेज तरीन अमल पढ़ना है। वो अमल है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का, यानी नहीं है कोई ताकत वाला, कोई कुव्वत वाला अल्लाह के सिवा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आपने ये अमल पढ़ना है। बहुत ही खास तस्बीह है अल्लाह वालों। अल्लाह पाक को ये तस्बीह बहुत पसंद है और इस तस्बीह को रब की लाडली तस्बीह भी कहा जाता है। आप लोगों ने आज रात ये खास अमल पढ़ना है। माह रजब की चांद रात को पूरी रात आपके पास मौजूद है, कभी भी पढ़ लें अल्लाह वालों। फिर 1 साल बाद मौका मिलेगा। इस अमल को पढ़ने से आपकी कज़ा नमाजें भी माफ हो जाती हैं। ये वो वजीफा है, ये वो अमल है, लेकिन एक बार पढ़ने की देर है। सिर्फ एक बार इस अमल को करके देखो, तुम्हारे गुनाह भी माफ होंगे, तुम्हारी नमाजें भी माफ हो जाएंगी और फिर एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा। और उसके बाद फिर तुम लोग नमाजें नहीं छोड़ना, नमाजें पढ़ना। इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी जिंदगी को 4 चांद लगाने वाला दुनिया का सबसे तेज तरीन अमल आपको बताने जा रहा हूं। किस तरीके से पढ़ना है ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये एक बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 2 बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 313 मरतबा, 313 मरतबा पढ़ना है। 313 बार आप लोग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ेंगे। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब अल्लाह वालों दुआ मांगे अल्लाह पाक से, खुल के मांगे, जितना मांगना है मांगे, जैसा मांगना है मांगिए। अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को कबूल करने वाला है। अगर पानी आप लोगों ने अपने साथ रखा है, उस पर दम करके उस पानी को पी लें, और अगर कुछ सदके के लिए रखा है तो उसको सदका कर दें। अल्लाह वालों बहुत ही खास वजीफा है ये जो मैं आपको बता रहा हूं माह रजब के चांद का। 1 साल बाद मौका मिलेगा। अब देखें दुआ अच्छे अंदाज में मांगिएगा। आप लोग बाज़ औक़ात चंद गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से वजीफा आपके लिए फायदेमंद नहीं होता। तो अल्लाह वालों इस तरीके के जो वजीफे होते हैं ना, उसके लिए दुआ अच्छे अंदाज में मांगी जाती है और अदब के अंदाज में मांगी जाती है। तो लिहाजा दुआ अच्छे अंदाज में मांगिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सदके माफ फरमाए। अल्लाह वालों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरीके के वजीफे हम आपके लिए लेकर हाजिर होते ही रहते हैं। तो लिहाजा लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल के साथ जुड़ें, ताकि आप लोगों को रोजाना की बुनियाद पर बेहतरीन और मुस्तनद वजीफे मिलते रहें जो आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लगा लें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।